مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو بالکل آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، انسان کی زندگی میں بسا اوقات کچھ ایسی گھڑیاں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ایام آ جاتے ہیں، کچھ اس طرح کا وقت انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے جب وہ دنیاوی ذرائع اور وسائل کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو بالکل بے بس، تنہا، اپنے آپ کو اکیلا، اپنے آپ کو بے چین اور پریشان وہ محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ کسی ایسے سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جو اسے چین اور سکون کی دولت سے اسے مالا مال کر دے، ایک ذہنی سکون اسے حاصل ہو، ایک قلبی سکون اسے حاصل ہو، اس کی بے چینی، بے اطمینانی دور ہوتی چلے جائے۔ اسے ایسے سہارے کی تلاش ہوتی ہے جو اسے ذہنی قلبی سکون اسے عطا کرے۔ اب دیکھیں، اسلامی تعلیمات، ہمارا جو دین اسلام ہے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اور ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، ذہنی قلبی سکون، یہ صرف اور صرف یاد خدا بندی میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، ذکر و اذکار میں ہے، اور اللہ کو یاد کرنے میں ہی دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان یہ اللہ ہی کے ذکر میں۔ تو ناظرین، دعا، جب اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے نا، کسی غم میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، کسی معاملے میں ہم گھر گئے اور بظاہر ہمیں کوئی ایسی راہیں نظر نہیں آ رہی نکلتی ہوئی، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اللہ پاک کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر، صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ ہم دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ دعا در حقیقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک سے بندہ جتنا بھی مانگے نا، جتنی دعائیں کرے، جتنا سوال کرے، جتنی التجائیں کرے، جتنی دعا کرے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، مصیبت ٹوٹ پڑے، تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیجئے، اور حضور قلب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ، زہ نصیب اشک باری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور پھر آپ دیکھیں کیسے غیبی طور پر مدد ہوتی ہے، کیسے ہمارے لیے غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ کہ یاد رکھیے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے، تمہارا رزق بڑھا دے۔ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کو یاد کریں۔ زندگی میں اگر کوئی ایسے لمحات آ جائیں تو مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں اور بڑوں کو بخار آ جاتا ہے، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا جس قسم کا بھی بخار ہوا تو وہ جاتا رہے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے ایک سادہ سا پیج لینا ہے، چھوٹا سا سادہ پیج لیجئے، آپ اس پر 3 مرتبہ یا غفور 3 مرتبہ لکھیے، اس کو آپ پلاسٹک کوٹنگ کروائیے، ریگزین میں بنوائیے، اور بچہ ہے یا بڑا ہے سیدھے بازو یا گلے میں پہنا دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ جس قسم کا بھی بخار ہے انشاءاللہ آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، آپ کا بخار جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ ایک چھوٹا سا پیج لینا ہے آپ نے، کاغذ لینا ہے سادہ، اس پر 3 مرتبہ یا غفور آپ نے لکھنا ہے، اور لکھ کر پلاسٹک کوڈنگ یا ریگزین وغیرہ میں کروا کر سیدھے بازو یا گلے میں پہنا دینا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہر قسم کا بخار ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا بخار سے حفاظت کا روحانی علاج، جس میں آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا گیا، تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ ایک اور تعویذ کے بارے میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر کبھی ایسا ہونا کہ مریض کا بخار ہی نہیں اتر رہا، کافی علاج کروا رہے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں بھی استعمال کر لی ہیں، لیکن بخار نہیں اتر رہا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس کے بخار کے حوالے سے خاص تعویذات روحانی علاج کے بستوں پر دیے جاتے ہیں، اور ان تعویذات کی خاصیت یہ ہے کہ کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ اس کے 2 مخصوص تعویذ ہوتے ہیں جو بازو میں باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، یہ حاصل کیجئے۔ کبھی ایسا ہو نا کہ آپ میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بچوں میں سے کسی کو بخار چڑھ جائے تو یہ تعویذ آپ حاصل کر سکتے ہیں روحانی علاج کے بستوں سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جناب بھی اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو تعویذ کے بارے میں بتایا گیا لکھنے کا، تو اس کا کوئی لکھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے، اور اس کو کون لکھے گا؟ وہ جو مریض ہے وہ خود لکھے گا یا کوئی بھی لکھ کے اس کو پہنا سکتا ہے؟ مریض تو بیچارہ بخار کی کیفیت میں ہوگا، اب بخار میں بعض اوقات اس طرح کے نہیں لکھ پاتے، اس طرح کی بعض اوقات ہوتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں گھر کا کوئی ایسا فرد جسے لکھنا آتا ہو تو وہ لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر پھر وہ گلے میں ڈال دیں۔ کوئی لکھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے کس انداز سے لکھا جائے؟ یہ آپ کسی بھی کوشش کریں کہ اس میں انمٹ بال پین لیں، انمٹ سیاہی کا جو بال پین ہوتا ہے نا، بلو کلر کا بال پین جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے پوائنٹر مارکر، اب یہ پانی لگتا ہے بعض اوقات یہ تحریر مٹ جاتی ہے، صحیح، یہ تعویذ مٹ جاتا ہے، تو اس میں کوشش کریں بال پین استعمال کریں، بال پین یوز کیجئے گا، اور اسی طرح پھر آپ نے بال پین سے لکھنا ہے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق، انشاءاللہ عز و جل بخار اللہ کی رحمت سے۔ یہ تو تعویذ ہو گیا، اگر اس کے علاوہ آپ کو وظیفہ بھی ارشاد فرما دے بخار اتارنے کے حوالے سے؟ تعویذ کی برکت سے ماشاءاللہ اتر جائے گا بخار ہے۔ وظیفہ بھی چلو میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کو بخار ہو جائے تو مریض بھی خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کر سکتا ہے، اور اگر کیفیت ایسی ہے کہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 مرتبہ 30 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا، چلا جائے گا۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلائیے گا۔ استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں، میرا نام محمد ظہور ہے اور والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے۔ میرا قرضہ اتر جائے اور میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، وظیفہ بتائیں گے؟ پریشانیاں اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ظہور بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروا رہا ہوں جی، میرا کاروبار نہیں ہے، میں کاروبار رحمیار خان میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میرے لیے بہتر رہے گا۔ والدہ کا نام بول رہا ہوں میں، رشیدن نام ہے، عابد حسین نام ہے میرا۔
اچھا، انہوں نے دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک تو کاروبار بھی نہیں ہے، بیچارے پریشان ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب کاروبار کی نوعیت انہوں نے نہیں بتائی، صحیح۔ تو استخارہ ہو جائے گا اس حوالے سے؟ شہر کا انہوں نے فرمایا کہ رحیم یار خان، رحیم یار خان میں، صحیح ہے، شہر کے وہاں حوالے پر سے اپنا کام جی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، شہر کے متعلق تو استخارہ ہو جائے گا کہ اس شہر میں کرنا بہتر ہے یا صحیح ہے۔ اب کام کی نوعیت کے حساب سے پھر اس کا بھی کروا۔ بہرحال اس کا استخارہ کر کے آپ ہمیں بتا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں جی، نیکسٹ کال۔ بابر لیاقت والدہ کا نام ہے عابدہ پروین، مجھے 4-5 سال سے نا ڈر بہت لگتا ہے، ذرا استخارہ کر کے مجھے بتائیے گا۔ صحیح، ابھی کرواتے ہیں استخارہ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ امجد نام ہے میرا اور میری والدہ کا نام نور جان نام ہے۔ میں کئی سالوں سے تھوڑا سا بیمار رہتا ہوں، تھکاوٹ رہتی ہے، کمزوری رہتی ہے، کوئی کام سفل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ امجد نام انہوں نے اپنا بتایا ہے۔ امجد بھائی، آپ کا بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کے استخارے کیے جا رہے ہیں، استخارے بھی حضور فرما لیجئے۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز بھی ہیں۔ روحانی علاج ناظرین میں آپ کے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈائلیسس ہو رہی ہے، دعا بھی کیجئے اور ڈائلیسس سے نجات کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ایسے ہمارے آپ کے لیے بھی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اور ہمارے وہ ناظرین کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں یا گردوں کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں یا ڈائلیسس پر ہیں، تو ڈائلیسس کے حوالے سے یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے سورہ علم نشرح، یہ پڑھیں گے 7 مرتبہ 7 ٹائمز، اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ پانی پر دم کر دیجئے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے یہ پینا ہے۔ یا جس مریض کے گردے خراب ہیں یا ڈائلیسس ہو رہی ہے تو آپ نے اس مریض کو یہ دم کیا ہوا پانی پلانا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود ہی 7 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ ناظرین جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں یا اللہ نہ کرے ڈائلیسس پر ہیں، تو آپ ضرور روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا۔ اس کے بھی الحمدللہ عز و جل خاص تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ فی سبیل اللہ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے 14 سال شادی کو ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ وظیفہ نوٹ کیجیے گا حصول اولاد کے لیے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی نے روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، دعا بھی کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا نصیب فرمائے، خوب خدمت کیجئے والدہ کی، خوب دعائیں لیجئے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آسان سا عمل ہے، یا سلام 111 مرتبہ یہ آپ خود ہی پڑھ کر والدہ پہ دم کیجئے، اور والدہ پڑھ سکتی ہوں تو آپ کی والدہ خود ہی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ یاد رہے 111 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت جیسے نساز ہے تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ظہور بھائی نے اپنی مختلف پریشانیوں کا بتایا کہ مختلف مسائل، مختلف پریشانیاں چل رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، استخارے میں کیا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ظہور بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں فی الوقت تو وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ظہور بھائی، آپ کو چاہے امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 280 پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح شام 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔
اس کے بعد عابد حسین بیٹی یہ بتا رہے کہ کاروبار بھی نہیں چل رہا اور ایک شہر کے رحیم یار خان کا بتایا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. تو عابد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں کاروباری لحاظ سے تو وقتی طور پر آزمائش ہے اور شہر کے متعلق فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے کہ رحیم یار خان میں آپ کا کام کرنا بہتر ہے. باقی کام کے حوالے سے آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں برکتیں ہوگی. لیاقت بھائی یہ کہہ رہے ڈر لگتا ہے رات کو. تو لیاقت بھی آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو لیاقت بھی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے آفت سے, شریر جنات و انسان سے محفوظ رہیں گے. امجد بھائی بتا رہے تھے کہ کام میں بھی ان کا مسئلہ رہتا ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں. تو امجد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا, تو امجد بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو, یا سمیعو, یا سمیعو اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور جو کاروباری مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور یہ جو وقتی طور پر آزمائشوں کو جو آپ نے فرمایا تو یہ آزمائش بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ, طبیعت بھی بہتری کی طرف آ جائے گی. اور میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں نا, یہ اس سے گھبرائے نہیں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. وقتی طور پر یہ زندگی کا حصہ ہیں آزمائشیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. کہ ایک اسلامی بہن ہے, قرآن پاک کے بارے میں اور نعت شریف کے بارے میں ان کو برے وسوسے آتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہوئے. استخارہ بھی کیجیے. سبا نام ہے اور والدہ کا نام ہے رخسانہ. اچھا, میری اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. بیٹی کا نام نمرہ ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے. میری بیٹی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے, 2 سال کی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے ابھی 1 سال کی ہے. اچھا, تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا. نمرہ نام انہوں نے یہ بتایا ہے بچی کا. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بہن انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام شاہین اور والدہ کی والدہ کا نام ہے تمیزن. انہوں نے کہا ہے کہ امی کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیماری رہتی ہے 20 سالوں سے, یعنی 20 سال سے والدہ بیمار ہیں اور استخارہ بھی کیجیے, کوئی وظیفہ بھی بتائیے. ایک اور میسیج ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں, پڑھائی میں بھی مشکلات آتی ہیں, میرا استخارہ فرما دیں. نام ہے ان کا شائستہ اتاریہ اور والدہ کا نام ہے پٹھانی. تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا. ناظرین, استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں, کچھ کالز بھی ہیں وہ بھی میں شامل کرتا ہوں. جی, کال چلائیے. جس کا سوارا کرانا اس کا نام غلام رسول ہے, اس کی ماں کا نام مصباح ہے. سر جو بھی کام کرتا ہے ڈر کے کرتا ہے, اس کا ڈر خوف کا کوئی بتائیں سر پڑھنے کے لیے. سر صحیح ہے. جی, اگلی کال چلائیے گا. میں نے بھی استخارہ کرانا تھی. میرا نام انعام لاہی ہے, والدہ کا نام زہرا بی بی ہے. میری شادی نہیں ہو رہی ہے. شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی. اچھا, صحیح ہے, اب نہیں ہو رہے, ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. اور اس وظیفے کی جو بتائیں گے نا آپ کو روحانی علاج, اس کی برکت یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا. تو جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو بالخصوص وہ ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا. ابھی انشاءاللہ عز و جل خاص عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں. جی, نیکسٹ کال. میرا نام آصف اقبال ہے اور والدہ کا نام ہے حمید النساء. یہ استخارہ کر کے بتائیں کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے؟ صحیح, ابھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. جی, اگلی کال چلائیے گا. پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو وہ کیڑے نکل جائیں تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے. صحیح ہے, پیٹ کے کیڑے نکل جائیں ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا. اس کا ایک وظیفہ ہے, ایک کام کیجیے گا. ایک تعویذ کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جن کا پیٹ خراب رہتا ہو, پیٹ کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں, یا اللہ نہ کرے پیٹ میں کیڑے ہو چکے ہوں, بچوں کے بعض اوقات یہ پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں, تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ آپ ایک کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اور اس کو چمڑے میں یا کسی ریگزن میں سلوا کر اب آپ اس کو پیٹ پر باندھ دیں، جس کے پیٹ میں کیڑے ہیں نا اس کے پیٹ پر باندھ دیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس شفا حاصل ہوگی۔ 23ویں پارے کی یہ آیت ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 47 یہ نوٹ کیجئے گا۔ پیٹ کے حوالے سے کوئی بھی مرض آپ کو لاحق ہے، پیٹ اللہ نہ کرے بڑھ گیا ہو، پیٹ پھول گیا ہو، یا بعض اوقات پانی بھر جاتا ہے، اسی طرح قبض کی شکایت رہتی ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو اللہ نہ کرے، تو یہی آیت مبارکہ سورہ صافات کی آیت نمبر 47 لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ اس کے دیکھیں دو طریقے، ایک تو یہی آیت مبارکہ آپ نے کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وزن گھٹانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وزن کم کرنا ہے تو ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں نا، آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، جس کا اس رسالے کا نام ہی یہی ہے وزن کم کرنے کا طریقہ۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہی عمل ہے، آپ صرف اس رسالے کو حاصل کریں، آپ پڑھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کر لیں، آپ کا وزن انشاءاللہ عز و جل کم ہو جائے گا۔ اگر تو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اگر عمل کر لیا نا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ان مدنی پھولوں کے مطابق اگر تو سنجیدگی کے ساتھ آپ نے بالکل لگ کر پابندی کے ساتھ عمل کیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا وزن تو کیا کم ہوگا، وزن کے ساتھ ساتھ آپ صحت مند بھی ہو جائیں گے الحمدللہ۔ یہ رسالہ ضرور حاصل کیجیے گا مکتبۃ المدینہ سے، اور الحمدللہ مجھے تو اعتقاد ہے، میرا تو یقین ہے الحمدللہ، آپ بھی ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہو، یہی آپ کا روحانی علاج ہے، تو یہ آپ ضرور حاصل کیجئے گا۔ وزن کم کرنے کا طریقہ ہمارے چلے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلو، ہمارے وہ ناظرین جن کا وزن بڑھ گیا ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ سب کو میرا مدنی مشورہ ہے، ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ ضرور پڑھیے گا، گھر میں بھی رکھیں، دیگر افراد بھی رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ غلام رسول اور والد ہیں سعد، ان کو فالج ہو چکا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ فالج کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اب بیچارے جو اس آزمائش میں جو تکلیف میں ہوتے ہیں نا، وہ خود تو نہیں پڑھ سکتے نا، گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، تو وہ پڑھ کر ان پر دم بھی کریں، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس روحانی علاج کا۔ دیکھیں آپ ایک بڑا سا لوہے کا یا اسٹیل کا آپ تھال لے لیں، بڑا سا ایک تھال لے لیں، بڑی سی ایک پلیٹ لے لیں آپ، تو اب آپ اس میں لکھیں گے سورہ زلزال۔ اب جیسے میرے ہاتھ میں یہ پیالہ ہے نا، مٹی کا پیالہ ہے، لیکن آپ لیں گے لوہے یا اسٹیل کا برتن نا، پیالہ لیں گے، اب آپ اس میں لکھیں گے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ مکمل سورہ زلزال آپ نے لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد اب آپ لکھیں گے کس سے؟ کوشش کریں کہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے آپ لکھ لیں، اور اگر یہ میسر نہ ہو دونوں چیزیں تو کسی بھی عام مارکر سے، عام پوائنٹر سے آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس میں آپ پانی ڈالیں، اب یہ جو پانی ہے نا سورہ زلزال کا، یہ اب آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوا، دوسرا طریقہ یہی ایک یہ بھی ہے کہ صرف سورہ زلزال لکھ لے، لکھنے کے بعد آپ مریض کو کہیں کہ صرف
دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض وہ جاتا رہے گا۔ تو دونوں ہی طریقے کے مطابق آپ عمل کیجئے گا اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ روزانہ لکھنا ہے، روزانہ پلانا ہے؟ جی روزانہ لکھنا ہے۔ اچھا، جو پینا ہے نا جی تو وہ تو روزانہ لکھیں گے آپ، صحیح۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر فالج کے مریض کو پلائیں۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، سورہ زلزال لکھی، جی لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈالا برتن میں، اب یہ جو پانی ہے نا ابھی آپ مریض کو پلا دیں گے، ٹھیک ہے، ایک دن کا عمل ہو گیا۔ صحیح ہے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح عمل کریں، سورہ زلزال لکھیں، پانی ڈالیں، اب یہ مریض کو پلا دیں۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک مرتبہ عمل ہوگا۔ اور جو دوسرا روحانی علاج میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ لکھیں، لکھنے کے بعد مریض دیکھیں، وہ صرف ایک ہی دفعہ لکھنا ہے، وہ ایک ہی دفعہ ایک بڑے سے تھال پر، بڑے سے اس پہ پلیٹ پر آپ لکھ لیں سورہ زلزال۔ لکھنے کے بعد اب صرف مریض روزانہ کی بنیاد پر اس کو دیکھتا رہے، جب جب اسے وقت ملے، طبیعت میں نشاط ہو تو مریض خود بھی دیکھے، اور گھر کا کوئی بالفرض اگر اعضاء کام نہیں کر رہے، اعضاء کام نہیں کر رہے تو گھر کے دیگر افراد مریض کو صرف دکھا دیا کریں سورہ زلزال لکھنے کے بعد، انشاءاللہ عز و جل۔ اگر یہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ لکھ کے پلا رہے ہوں تو وہی دکھا دے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسی میں پانی ڈال کے پہلے اس کو دکھا دیں، مریض کو دکھانے کے بعد اب اسی میں پانی ڈال کر پھر پلا دیں۔ چلو پانی ڈال کر پلا دیا، اب بقیہ جو دن گزرے گا اب کیا دکھائیں گے اس کو، لکھنا تو پھر بھی ہوگی۔ صحیح۔ تو دو تھال، دو آپ کو یہ لینا پڑیں گے، ایک پلانے کے لیے اور ایک دکھانے کے لیے۔ اور یہ تو ہوئے روحانی علاج، اور باقی تعویذات اتاریہ اس کے ضرور حاصل کیجئے گا، مگر یہ بات یاد رہے شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی غلام رسول بھائی، اچھا پہلے میسیجز کافی سارے تھے ان کے استخاروں کے جوابات۔ اسلامی بہن کا سبا بنت رخسانہ کا وسوسے آتے ہیں تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا روحانی مسئلہ، جادو، جنات وغیرہ کا نہیں ہے، آپ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ الناس یہ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسے وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بہن کا میسیج تھا، نمرہ بنت فاطمہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور کمزور بھی ہو رہے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، 9 ٹائم، 9 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ روزانہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بہن کا میسیج ہے، شاہد بنت نمرہ، یہ 20 سال سے بیمار ہیں تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ، جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ شائستہ بنت پٹھانی یہ کہہ رہے کہ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، پڑھائی میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا۔ غلام رسول بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ ڈر ڈر کے کام کرتے ہیں، تو غلام رسول بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ روزانہ جب نیند سے بیدار ہو نا، آپ روزانہ 20 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو 20 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جو کانفیڈنس کی جو کمی ہے، اس طرح ڈر ڈر کے یہ کام کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس جو وظیفہ ماشاءاللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا، اس وظیفے کی ایک برکت یہ بھی ہے ناظرین کہ جو یہ وظیفہ پڑھے نا تو اس کے جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی، ماشاءاللہ اللہ پاک کی مدد جسے حاصل ہو جائے اس کی تو کیا بات ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جیسے آنکھ کھلے فوراً پڑھ لیں وظیفہ،
آنکھ کھلے منہ وغیرہ صاف کر کلی وغیرہ کر کے اس کے بعد یہ پڑھ لیں وظیفہ. ہاں، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا بھی پڑھیں، زہ نصیب الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور دوسرا یہاں ایک بات دیکھیں میں عرض کروں، جب سو کر اٹھتے ہیں نا بعض اوقات عموماً منہ میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جس منہ سے بدبو آئے تو اللہ پاک کا نام لینا، تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ پہلے مسواک کریں، ہم منہ کو صاف کریں، پھر جو اوراد و وظائف ہیں سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، اسی طرح کلمہ شریف ہے، اٹھنے کے بعد اللہ پاک کا جو ذکر کرتے ہیں. اب جو وظیفہ آپ کو بتایا یا منہ کو تدیر یہ پڑھنا ہے، تو منہ صاف کرنے کے بعد پھر آپ یہ 20 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. جی مزید استخاروں ایک اور اسلام بھائی کی کال تھی، انعام الہی بھائی. شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ نے فرمایا نا وہ 40 دن کے اندر کام ہو جانے والا وظیفہ، تو اس حوالے سے یہ وظیفہ ہے، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ التین والتین والزیتون، فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور اگر بالفرض ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو دوبارہ اس وظیفے کو آپ جاری کیجیے گا. اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. اور دیکھیں یاد رکھیے کہ بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی. ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، دعائیں ہم کرتے رہیں، وظائف ہم پڑھتے رہیں، دعائیں خیر کرتے رہیں، کوششیں ہم اپنی جاری رکھیں. جو ہمارے حق میں بہتر ہو اس کے اسباب بن جائے، اس کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے حق میں جہاں بہتر ہے تو غیب سے میرے لیے وہاں کے اسباب پیدا فرما. عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ عافیت اور سلامتی کی دعا کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین. ایک تعداد ایسی ہے جنہوں نے رشتوں کے حوالے سے، شادی نہ ہونے کے حوالے سے، یا بات ہو کر رشتہ طے ہو جانے کے بعد ٹوٹ جانے کے حوالے سے کافی سارے میسیجز آئے. تو ان سب کا روحانی علاج یہی ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھا کر، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے. اور یہ عمل ایسا ہے، ایک تو 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندشیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. جن کے رشتوں میں ناظرین اگر بندشیں ہیں نا تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اور بھی میسیجز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری لائف میں، میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور بہت زیادہ ذہنی طور پر میں ڈسٹرب ہو چکا ہوں، کوئی عمل بتائیے. آپ استغفار کی کثرت کیجیے. ہمارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے اسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. استغفار کی کثرت کریں، زہ نصیب سید الاستغفار پڑھیں. استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے. اچھا صحیح تلفظ میں عرض کر دوں، بعض صحیح تلفظ نہیں ادا کر پاتے نا، استغفار بولتے ہیں. تو ناظرین صحیح تلفظ ہے استغفار، یہ صحیح تلفظ ہے استغفار. اب استغفار ہے کیا؟ اب ہم نے کرنا ہے استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت چاہنا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور زہ نصیب سید الاستغفار پڑھیں، اس کی تو کیا بات ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پڑھنے کی عادت بنائیں. استغفار بھی کیجئے، سید الاستغفار بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، غیبی طور پر بھی روزگار کے ہمارے لیے اسباب بن جائیں گے. یہ سید الاستغفار الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ میں بھی موجود ہے اور اسی طرح شجرہ شریف میں بھی موجود ہے، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قول اور کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم شامل کریں گے. کچھ قول چلائیے گا پہلے.
میرا نام اسلم حسین ہے. گھر میں ناچاکیاں رہتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, دھندا پانی صحیح نہیں چل رہا ہے. گھریلو ناچاکی اللہ پاک آسانی فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ سمجھ آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے. جی اگلی کال چلائیے. بڑے بھائی کا اختر نام ہے, ان کا جہاں بھی رشتہ کرتے ہیں نا, رشتے سے انکار ہو جاتا ہے. اس چیز کا استخارہ کروانا. صحیح انشاءاللہ سمجھ بھی کر. جی اگلی کال چلائیے گا. میرا نام ابرار ہے. کاروبار کے اندر بہت زیادہ پریشانی اور اکثر بیمار بھی رہتا ہوں. کاروباری مسائل ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. سر میرا نام عمران ہے اور میرا والدہ کا نام کوثر پروین ہے, اور میں نے استخارہ کروانا تھا. کوئی جو کام کرتا ہوں وہ کرتے ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. میں نے رکشہ لینا ہے. صحیح ہے, رکشہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. اچھا عمران بھائی ہیں, کافی کام کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو, اور یہ بھی ایک اس طرح کا مسئلہ ہے. اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ آپ سے ہم معلوم کریں گے. ایک تعداد میں کچھ کام پورے نہیں ہو پاتے, بنتے بس کام جو ہے نا ایک دم رک جاتے ہیں, منع ہو جاتا ہے. تو اس کا وظیفہ بھی آپ بتائیے گا. عمران بھائی کا پہلے استخارہ کیجیے. استخارے ناظرین آپ کے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں. استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات کی طرف بھی آئیں گے. روحانی علاج نوٹ کیجیے گا. ہمارے اسلم بھائی, اسلم حسین, آپ نے کہا کہ گھر میں ناچاکی. ایک عمل نوٹ کیجیے, جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, ناچاکیاں رہتی ہیں, آپس میں ہو جاتی ہیں ناچاکیاں اس طرح کی, تو ایک عمل کیجیے گا. آپ لاہوری نمک لیں, جسے پہاڑی نمک بھی کہتے ہیں, لاہوری نمک, پہاڑی نمک. آپ جمعہ کے دن یہ عمل کیجیے گا, خاص جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ عمل کریں گے آپ. نمک آپ کے سامنے ہے, 1001 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا ودود اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر, اس پہاڑی نمک پر دم کر لیں. اچھا اب یہ دم کیا ہوا نمک جو ہے نا, جب آپ کے گھر میں سالن بنے نا, جب سالن بنے تو اب یہ دم کیا ہوا نمک اس کھانے میں ملا دیں, اس ہانڈی میں, اس سالن میں ملا دیں. جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا, آپس میں محبتیں پیدا ہوں. یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک اور عمل, جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں, پھر گھر والوں کو سلام کریں. اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے, اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجیے. الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے, امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ گھر میں الحمدللہ عز و جل روزی میں اور گھر میں برکتیں بھی رہیں گی الحمدللہ عز و جل. تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. جب بھی گھر میں داخل ہوں, دن میں کتنی ہی مرتبہ آپ کا گھر میں آنا جانا لگا رہے, جب جب گھر میں داخل ہوں تو ایسی عادت بنا لیں کہ جب جب گھر میں داخل ہوں اس وظیفے پر, اس روحانی علاج پر ہمارا عمل ہو جائے. اور جب گھر میں جانا ہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں, پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں, سنت کے مطابق گھر میں جائیں, سلام کرنے کی عادت بنائیں. گھر میں آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کریں گے, سلامتی کی دعا دیں گے. اب جہاں پر اتنی مرتبہ سلامتی کی دعا دی جا رہی ہو وہاں لڑائی جھگڑا, تو سلامتی کی دعائیں دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلامتی کی دعائیں نا, ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ ولادت میں آسانی کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں ولادت میں آسانی کے لیے سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ سورہ انشقاق کی صرف 5 آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ولادت میں آسانی ہو جائے گی. ایک تو یہ عمل ہوا. دوسرا سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے, سورہ انشقاق 30ویں پارے میں ہے قرآن پاک کے, اور سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے. سورہ مریم روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں. الحمدللہ عز و جل بچے کی بھی حفاظت رہے گی, اور الحمدللہ عز و جل ولادت میں بھی آسانی ہو جائے گی. اور اس کے تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کر سکتے ہیں آپ, روحانی علاج کے بستوں سے خاص اس کے تعویذات دیے جاتے ہیں. جی کیا نام, اختر بھائی کا ہو گیا استخارہ؟ استخارہ ہو گیا. اچھا اب ارشاد فرمائیے, اختر بھائی کے رشتے میں مسائل تھے. جی ان کا استخارہ کر دیا تھا اختر بھائی. استخارے میں تو وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے, تو آپ ایک سادہ کاغذ لیجئے, اس کاغذ پر یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ 143 ٹائم لکھ لیں,
اور اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ابرار بھائی تھے، یہ کام میں ان کو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، تو ابرار بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں جو رکاوٹیں پریشانی وغیرہ یہ انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ عمران بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں عمران بھائی آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، یعنی جادو وغیرہ کے معاملات ہیں، تو آپ پریشانی ہو قریبی ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ تعویذات حاصل کیجئے۔ اور ایک آپ کا وظیفہ بتا رہے کہ آپ نے بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 7 روز تک بلا ناغہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے کام میں رکاوٹیں اور پریشانیاں وغیرہ ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے پوچھا تھا کہ رکشہ لینا چاہ رہے ہیں، تو الحمدللہ اس میں بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کا رکشہ لینا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یقیناً آپ نے استخاروں کے جوابات بھی نوٹ فرما لیے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، آپ کے بھی کچھ ویڈیو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پورے جسم میں تکلیف رہتی ہے اور میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج مجھے بتائیں۔ صحیح۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے، جو یہ عرق النساء بیماری ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ روحانی علاج اور استخارے جو پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل امراض چل رہا ہے، کھانسی، بخار، نزلہ، اس کا اگر کوئی روحانی علاج ہے تو برائے مہربانی بتا دیجیے۔ صحیح ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، موسمی جو بیماریاں آ جاتی ہیں، امراض لگ جاتے ہیں، دیکھیے ترتیب وار میں عرض کر دیتا ہوں۔ جسم میں اگر کسی کی تکلیف ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جسم میں اگر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 100 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ دم کیا ہوا پانی پینے کی برکت سے آپ کے جسم کی تمام تکلیف، تمام درد بھی دور ہو جائے گا۔ درد سر کے نجات کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے سر پہ دم کریں، یا کسی سے پڑھوا کر آپ دم کروا لیں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں۔ عرق النساء صحیح تلفظ ہے عرق النساء، تو عرق النساء میں ہوتا کیا ہے کہ ایک حصے میں جسم کے وہ تکلیف ہوتی ہے، درد بڑا آزمائش کو یہ مرحلہ ہوتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو عرق النساء کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج آپ نوٹ کیجئے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ درد کے مقام پر آپ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا کیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ نزلہ، زکام، کھانسی، موسمی جو امراض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے یہ پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ میسیجز الحمدللہ عز و جل یہ بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس پر بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں، تو چلیں پہلے میں ان کے شامل کر لیتا ہوں اور آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، اس کی عمر 22 سال ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اور آئے دن بیماری کے معاملہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ دائمی مرض یہ جاتا رہے گا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بچے حفظ کر رہے ہیں تو دوران حفظ کوئی مسائل نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا
بتا دیجئے۔ تو دیکھیں جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں، حفظ میں آسانی ہو جائے تو اس کا وظیفہ یہ ہے، آپ یہ وظیفہ یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 564 بار، 64 ٹائمز، یہ 564 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو یہ 564 مرتبہ یہ پڑھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو الحمدللہ عز و جل اس کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا، قرآن کریم اسے حفظ ہو جائے گا، اور یہ آسانی کی دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ میرے چہرے پہ بہت زیادہ دانے نکل گئے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل تکلیف ختم بھی ہو جائے گی اور دانے بھی یہ ختم ہو جائیں گے۔ والدہ بیمار رہتی ہیں، پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں سورہ صافات کی یہ آیات مبارکہ، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ہیں، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اب وظیفہ بھی پڑھنے کا دل نہ کرے پھر تو کوشش کرنا پڑے گی آپ کو، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دلچسپی، دل جمعی اور احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا وظیفہ اگر نہ پڑھ پائے تو کوئی تعویذ ارشاد فرما دے، تعویذ چلے باندھ لیں۔ اس کا بھی ایک تعویذ ہے۔ اچھا، اس کا بھی ناظرین، اگر جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات گھروں کے اندر بچے، اور اب بچہ ہے بھائی، چلو بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، یہ کام پہ نہیں جاتے، آفس نہیں جاتے، ان کا کام میں دل نہیں لگتا، توجہ نہیں ہے کام کے اندر، اچھا وظیفہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھ کر ان پہ دم کرنا مشکل ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر ایک تعویذ بھی چلو بتا دیں۔ تو تعویذ بنانے کا طریقہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے، آپ نے ایک سادہ سا کاغذ، صحیح ہے، یہ تو خیر لائنوں والا ہے، ایک سادہ سا کاغذ لیں، 101 مرتبہ لکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 101 مرتبہ آپ لکھ لیں خوبصورت سے انداز میں لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنائیں، تعویذ بنا کر اب اس کو چمڑے میں سلوا کر یا کسی ریکسین میں یا کسی کپڑے میں سلوا کر اس کو بازو میں باندھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو وظیفہ بھی آپ کو عرض کر دیا، وظیفہ پڑھ لیں، وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو تعویذ بھی بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ تعویذ آپ بنا کر اپنے سیدھے بازو میں باندھیے گا، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرمائے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، آصف، سحر، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر